بہنیں زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ تو آپ ریسرچ پڑھیے یزید کے بارے میں کہ یزید اسلام کی کسی چیز کو نہیں مانتا تھا۔ یزید نے باقاعدہ صحابہ کے اوپر بندر تک چھوڑ دیے، تو اب نہ وہ صحابی ہے نہ وہ مسلمان ہے، بلکہ یزید سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اور یہ ہماری عزاداری دہشت گردوں کے خلاف ہے۔ لہذا ہم اپنے ہندوستان میں بھی یہی پیغام دیتے ہیں کہ جہاں جہاں دہشت گردی ہے وہاں وہاں یزیدیت ہے، اور جہاں جہاں حسینیت ہے وہاں وہاں دہشت گردی نہیں ہے۔ دربار یزید ہے، اور دربار یزید میں ایک رسی ہے 12 گلے ہیں، اور اسی رسی میں 4 برس کی بچی کا گلا ہے۔ آپ ذرا سوچئے میری ماں بہنوں اور بھائیوں، اور میرے ہندو بھائیوں اور میرے سنی بھائیوں، کہ اگر آپ کی 4 برس کی بچی کو کوئی تماچے مارے، آپ کی 4 برس کی بچی کے کوئی کان چیر دے، بچی اگر باپ پہ رونا چاہے تو اسے اتنا مارا جائے، اتنا مارا جائے، اور اس کی ماں بھی دیکھتی رہے، اور اس کا بھائی بھی دیکھتا رہے، اور اس کے رشتہ دار بھی دیکھتے رہے۔ دربار یزید ہے، اور اس دربار یزید میں علی کی بیٹی کو بے مخنو چادر لے جایا جا رہا ہے۔ امام سجاد کہتے ہیں ہماری حالت یہ تھی کہ اوپر سے لوگ آگ برسا رہے تھے، کوئی اوپر سے پتھر مار رہا تھا، اگر ہم سے چلا نہ جاتا تھا تو پیچھے سے حیوانوں کی طرح لوگ نیزہ مارتے تھے۔ دربار یزید سجایا گیا تھا، چاروں طرف آئینے لگے ہوئے تھے، آل محمد کو ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ ہمارے سنی بھائیوں کی کتابوں میں، چونکہ ان کی مسجد یہاں موجود ہے اور وہ سن رہے ہوں گے، ان کی کتاب ایک اشتیاب ہے، اس اشتیاب میں ہے کہ ایک مسخرہ تھا شام میں، اس مسخرے کو بلایا گیا شام میں دربار میں کہ نبی کی نواسیوں کا مذاق اڑائے، نبی کی نواسیوں کو ذلیل کرے۔ ایک مرتبہ وہ مسخرہ آیا، آنے کے بعد کہنے لگا یزید اگر میں ساری ان مرد عورتوں کو ذلیل کر دوں تو مجھے منہ مانگا کا انعام ملے گا؟ تو یزید کہتا ہاں تجھے منہ مانگا انعام ملے گا۔ تو سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اس بچی کو میری کنیزی میں دے دے گا۔ تو یہ جملہ میری بیوی سکینہ نے سنا، پھوپھی سے لپٹ گئی، پھوپھی اماں کیا یہ بھی لکھا تھا کہ یہ ظالم مجھے کنیز بنائے گا؟ ارے زینب نے چیخ کے کہا او ملعون، ارے ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم محمد کی نواسیاں ہیں۔ لو عزیزو، ایک رسی ہے 12 گلے ہیں، اور اسی میں بس ایک شرط مسائب ہے۔ سجاد کے گلے میں توق ہے، توق میں چھوٹی چھوٹی کیلیں ہیں، بس ایک ہی جملہ کہا ایک شخص سے، بھائی اگر تیرے پاس کوئی پھٹا پرانا لباس ہو تو مجھے لا کے دے دے تاکہ میں اپنی گردن میں رکھ سکوں۔ اب وہ کہتا ہے میں نے جو اٹھائی تو ساری کیلیں امام کی گردن میں داخل ہوئی بھی تھی، میرے امام کو کسی طرح چین نہیں آتا تھا۔ اسی دربار میں 4 برس کی بچی ہے جس کا نام سکینہ ہے۔ انشاءاللہ سنی بھی روئیں گے، ہندو بھی روئیں گے، مسلمان اور شیعہ بھی روئیں گے، بڑا سخت مسائل ہے۔ سکینہ کے گلے سے رسی کھلوائی اور اپنے سامنے کھڑا کیا، اور حسین کے لبوں پر چھڑی پھیرنے لگا، اور زینب تڑپتی رہ گئی۔ اے نانا، ارے ان لبوں کا تو آپ بوسہ لیا کرتے تھے نانا، ابھی یہ ہو ہی رہا ہے۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے سکینہ میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھے بہت زیادہ چاہتا تھا۔ سکینہ کہتی ہے ہاں اتنا چاہتا تھا، نہ مجھے نیند آتی تھی نہ میرے بابا کو نیند آتی تھی، اتنا روئیے کہ شام تک تمہاری آواز پہنچ جائے۔ اتنے بڑے مجمع کی فرصت دیجیے بی بی کو، کہا ہاں میرا بابا مجھے چاہتا تھا، نہ مجھے چین آتا تھا نہ میرے بابا کو چین آتا تھا۔ اب ذرا ظلم تو سنیے، سکینہ ایک پیر اٹھاتی ہے، ایک پیر زمین پہ رکھتی ہے، ایک پیر اٹھاتی ہے، ایک پیر زمین پہ رکھتی ہے۔ یزید کہتا ہے تیرے پیروں میں کیا ہو گیا؟
کہا یزید مجھے اتنا پیدل چلایا گیا کہ پیدل چلتے چلتے میرے پیروں میں آبلے پڑ گئے. ارے اگر میں زمین پر رکھتی ہو میرا دم نکلنے کو ہو جاتا ہے. اے سکینہ یہ بتا تو نے ایک ہاتھ اپنا چہرے پہ کیوں رکھا ہے, ایک ہاتھ سر پہ کیوں رکھا ہے؟ کہا میری پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں, میرے بال چھوٹے چھوٹے ہیں, اس لیے میں نے سر کو چھپا رکھا ہے. اس کے بعد کہتا ہے اچھا بہت زیادہ محبت ہے. یزید کی بیٹی یزید کی گود میں تھی, بار بار اسے پیار کر رہا تھا. سکینہ نے یہ کہا جس طرح تجھے اپنی بچی پہ پیار آ رہا ہے, ارے میرا بابا بھی مجھے سینے پہ لٹایا کرتا ہے. ارے مجھے میرے بابا کے بغیر نیند نہیں آیا کرتی تھی. کہنے لگا تیرے بابا کا سر منگاؤ. کہاں منگا دے. تشت منگایا گیا, تشت سے کپڑا ہٹایا گیا. سکینہ کی نظر پڑی, کیا دیکھا؟ جملہ سنیے, کیا دیکھا؟ گردن کٹی ہے, بالوں پہ خاک پڑی ہے, چہرے پہ اصغر کا خون لگا ہے. ایک مرتبہ بچی نے توڑنا چاہا باپ کی طرف, اس ملعون نے سکینہ کے نیزہ مارا, بچی پیچھے دوڑ گئی. کہتا ہے ایسے نہیں, میں تو تیری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں. کہا بتا کیا امتحان لے گا؟ کہا تو اپنا دامن پھیلا, اگر تیرا بابا تیری گود میں آ جائے تو میں تیرے بابا کا سر دے دوں گا. شام غریبا کا چلا دامن سکینہ نے پھیلایا. اے بابا ارے آ جاؤ سکینہ کی گود میں. سر حسین اٹھا, سکینہ کی گود میں آیا. اے میری ماں بہنوں, اب جو منہ پہ منہ رکھا, اے بابا پانی دیتا ہے کوئی اور نہ دلا دیتا ہے, ماں کی گودی میں جو بیٹھو تو اٹھا دیتا ہے. ارے بے پدر دیکھ کے ہر ایک رلا دیتا ہے. ارے جو بھی آتا ہے تماچا لگا, جو بھی آتا ہے تماچا وہ لگا دیتا ہے. کیسے چلتے ہوئے خیموں سے نکل جاتی میں, کبھی اماں نہ بچا لیتی تو جل جاتی میں. کوئی فریاد نہیں سنتا بھی لگتی ہوں میں. اب تو خیموں کی طرف دیکھ کے ڈرتی ہوں میں. آپ کی راہ بڑی دیر سے تکتی ہوں میں. آپ کو علم سہروز کی پیاسی ہوں میں. قیامت تک بھی جیو گے تو ماتم کرو گے. کہتی ہے بابا کے منہ پہ منہ رکھ کے, لب پہ لب رکھ کے, رخسار سے رخسار ملا کے, بابا اتنا کسی کو نہ مارا گیا ہوگا جتنا تیری سکینہ کو بے باپ سمجھ کے مارا. ایک مرتبہ کا بابا, اے بابا غم نصیبوں کو دم آبوں کے ساتھ کچھ نہ ملا, ہو گئی شام تماچوں کے سوا کچھ نہ ملا. بابا کبھی عمر سعد نے مارا, کبھی شمر نے مارا, مجھے کانٹوں پہ چلا گیا.